وہ نہیں حسن اللہ یاری. ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا, وہ یہی ساری روایتیں بلادری سے ہی لا کے دکھا رہے ہیں نا, اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا. مجھے سوال معاویہ کے بارے میں کہ کچھ لوگ تو اہل سنت میں انجینئر جیسے ہیں جو لوگ کھل کے معاویہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ مولا علی کو لعنتیں دلواتا تھا اپنے منبروں سے, لیکن جو ایک وہابی لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سب کا الفاظ عربی میں یوز ہوتا ہے وہ تنقید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے ذرا ایکسپلینیشن. دوبارہ کہہ دیں, کیا بولا آپ نے؟ میں نے بولا سب کا الفاظ عربی میں استعمال ہوتا ہے, تو وہابی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. سب کا مطلب ہے شتم, سب کا مطلب ہے گالی. سب جو ہے گالی کو بولتے ہیں, سب بھلے سب جو ہے شتم کو بولتے ہیں, گالی کو بولتے ہیں, اور اس کو نہیں بولتے, تنقید کو نہیں بولتے. یہ جھوٹ ہے بھائی, سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ جی. ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ نے اپنے آپ کا ایک آخری سوال کہ آپ نے اپنے پرانے لیکچرز میں جو آپ نے پہلے دیے تھے اس میں آپ نے کچھ ریفرنسز کتاب انصاب الاشراف سے بھی دیے تھے جو بلازری کی کتاب ہے. تو کیا وہ کتاب, کیونکہ سنت کے انجینئر جیسے لوگ بھی اس کتاب کو ڈسون کرتے ہیں, کہتے ہیں بلازری کتاب ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ اس میں اور ریلیونٹ ریزنس کہ وہ معاویہ کی اس کے بارے میں اس پہ لعنت تو یہی ہوئی ہے. تو بلازری کتاب ثابت ہے انصاب الاشراف؟ بلازری کیا, بلازری کو کیا ہوا؟ وہ کتاب ثابت ہے انصاب الاشراف؟ بالکل ثابت ہے. کیوں نہیں ثابت ہے, کیوں نہیں ثابت ہے؟ جیسے بخاری مسلم ثابت ہے اسی طرح وہ بھی ثابت. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ. اوکے سلامت ہے. علیکم السلام. بالکل ثابت ہے. کیوں نہیں ثابت ہے؟ جی بات کریں. السلام علیکم. نہ ایک منٹ. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا, یہ کتاب ہے العصر الخلافة الراشدة, تالیف الدکتور ضیاء العمری یا العمری, مکتبۃ الابیکان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ مصادر تاریخ کے متعلق جب بات کرتے ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہے. البلاذری نشأ فی بغداد پر کہتے ہیں کہ يعد البلاذری ابرز المؤرخین بعد الطبری من حیث سعة المعلومات. بلاذری کی جو کتاب ہے, بلاذری جو ہے بلاذری بہترین اور معروف ترین مؤرخین میں ان کا شمال ہوتا ہے طبری کے بعد. من حیث سعة المعلومات التي دونها, اس حیثیت سے کہ اس کی کتاب بہت زیادہ معلومات پہ مشتمل ہے. والفترات التاریخیة التي غطاها, اور جو مختلف تاریخی دوروں کو انہوں نے کوشش دی ہے اپنی کتاب میں. لیکن کتابه انصاب الاشراف انسع انتقاء للروایات وانقى الاسانید واكثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری. اور ان کی جو کتاب ہے انصاب الاشراف طبری سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس کے احادیث, اس کے روایات تاریخ طبری سے زیادہ ثقہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب تذکرۃ الحفاظ, چاپ دار الکتب العلمیہ, تالیف الذہبی, جزء اول. یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں صفحہ نمبر 892 میں. البلاذری کان واحد عصره فی الحفظ, حاکم نے فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ تھا, سب سے بڑا حافظ تھا. أما الكبير فإنه أحمد بن يحيى صاحب التاريخ المشهور من طبق أبو داود السجستاني. ان کی تاریخی کتاب مشہور ہے, ابو داود سجستانی کے ہم طبقہ ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی جناب, السلام علیکم. بات کریں بھائی.
جی مولانا علامہ صاحب کیسے ہیں؟ علیکم السلام. علیکم السلام. کیا بات ہے بھائی, حکم کریں. جی سر, موضوع سے دو ریلیٹڈ سوال ہیں. ایک تو یہ آپ نے پہلے اسپیچ میں بتایا تھا کہ یہ جو عمر وہ دوسرے گورنر سے آدھے پیسے لے لیتا تھا اور پھر وہ اپنے لیے رکھتا تھا یا وہ اس میں ڈالتا تھا ٹریجری میں؟ بس ٹریجری بھی اس کا اپنا ہی تھا نا. اس زمانے میں اس کو حساب لینے والا کون تھا؟ ٹریجری سے اس سے حساب لینے والا وہ تو نہیں. یہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان سے پیسے لے کے کہاں ڈالتا تھا اس کو. اتنا ہی ہے کہ ان سے ہاں کتابیں خاموش ہے, ان سے چھین لیتا تھا بھائی کہ بھائی تم نے چوری کیا. صحابہ کو چور کہہ کے ان سے آدھے پیسے لے لیتا تھا, 50-50 کرتا تھا. پھر آگے اس کو بیت المال میں ڈالتا تھا نا. بیت المال بھی تو اس کے اپنے ہاتھ میں تھا, جیسے جس طرح مرضی وہ اس کو صرف کر دے, کون پوچھنے والا تھا. یہ تو جو بالکل ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ مانرکی, جو بادشاہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, وہ تو سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا. بیت المال میں بھی ڈال دے تو اس کے اپنے ہاتھ بھی اس کا اپنا ہے, بیت المال میں نہ ڈالے پھر بھی اس کا اپنا. جی جناب. جس طرح آپ کہتے ہیں نا اہل سنت اپنے ٹی وی سیریز کی طرح لکھتے جاتے ہیں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ اسپیچ کے بعد ان لوگ یہ بولنے والے ہیں کہ بھائی عمر نے تو فتح کیا اس کو, یہ پرشیا کو اور رومن امپائر کو, تو اس کے تو حق بنتا ہے پیسے کے لیے, حق بنتا ہے. آگے جا کے یہی بولنے والے مجھے کہہ دیں گے, مجھے اندازہ ہے کہ یہی بولنے والے ہیں. اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عمر سے اسی لیے چڑھا ہے کہ اس نے ایران کو فتح کیا. اور بھائی میں ایرانی نہیں ہوں. ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو عمر سے اس لیے چڑھے کہ اس نے ایران فتح کیا. پہلی بات تو ہے کہ اس نے ایران فتح نہیں کیا, اس نے ایران کے ہوا بھی نہیں کھائی اس نے کبھی, ایران کا پانی بھی کبھی اس نے پیا نہیں ہے, ایران کے بارڈر کے قریب بھی نہیں گیا, عراق بھی نہیں گیا کبھی وہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایرانی نہیں ہوں, اور اتنے شیعہ ہیں عراق میں رہتے ہیں, عرب ہیں, وہ ان کو ایران کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایران تاریخ میں متعدد دفعے فتح ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا اور ایران میں بڑے غارتیں کی ہیں. ہمیں سے پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایران پہ کس نے ظلم کیا ہے تاکہ ہم اس کے خلاف ہو جائیں, یا ایران کو کس نے غارت کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہو جائیں. ہزاروں لوگ آئے ایران میں, آئے گئے ہیں, وہ نہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں نہ ان سے کوئی وفاداری ہمیں. جی جناب. وہ یہ سارے باتیں تو ان کی ٹی وی سیریز میں وہ لکھتے جاتے ہیں. اچھا آپ کا بیک گراؤنڈ آپ پاکستان کے یا عراق کے یا افغانستان یا؟ ہم افغانستان کی پیدائش ہماری. اچھا ماشاء اللہ, صحیح ہے. بس یہ دو چیزیں تھے کہ بہت مہربانی. آدھا پیسے کھاتے تھے یا کیا کرتے تھے, اور دوسرا یہ لوگ بولیں گے کہ رومن امپائر کو کانکر کیا تو اس کا حق بنتا ہے, تو آگے جا کے یہ بولنے والے ہیں. چلیں انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کی, عالی مدد, عالی مدد. خدا حافظ میرے بھائی. السلام علیکم. بات کرو بھائی, بات